سورہ التوبہ آیت نمبر 101۔ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس دیہاتی یعنی گاؤں والے لوگ، ولیج والے جو رہتے گاؤں والے لوگ، اور اس کے لٹریٹس میں بعض لوگ منافق ہے اور بعض مدینے کے لوگ منافق ہے اور منافقت میں اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑے منافقوں کی معرفت بتا دی تھی۔ ان فیوچر ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف بھیجا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے کچھ نیک اعمال اور برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پیسوں سے اور زمین پراپرٹی سے صدقہ زکوٰۃ ان سے لیجئے۔ آپ صدقے کی بجائے ان کے گناہوں کو پاک فرما دے اور انہیں ایمان اور مال کی پاکیزگی سے برکت اللہ دے گا اور ان کے حق میں دعا فرمائے گا۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے، اللہ سے سننے والا اور اللہ سب سے زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صداقت یعنی چیریٹی، خیرات، زکوٰۃ قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور فرما دیجئے تم اعمال کرو، سو ان نیئر فیوچر تمہارے اعمال کو اللہ دیکھے گا اور اللہ کے رسول بھی اور ایمان والے بھی دیکھیں گے، اور تم ان نیئر فیوچر ہر چھپی ہوئی اور دکھنے والی چیزوں کو جاننے والے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، سو تم ہی ان اعمال سے خبردار کر دے گا، تو وہی تمہیں ان اعمال سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ آئندہ حکم کے لیے رکھتا ہے، وہ یا انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور منافقین میں سے وہ بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کافروں کو طاقت دینے اور اہل ایمان کے درمیان ڈسپیوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کی خات کی جگہ بنانے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی جنگ کر رہے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ اس مسجد کے بنانے کے صرف بھلائی کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کیا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی نہ جائے، وہ مسجد جس کی بنیاد پر پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی ہے، حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کیجیے۔ اس میں ایسے بھی ہے جو دکھنے میں اور اندرونی پاک رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ طہارت پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو لوگ طہارت پسند رہتے ہیں ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے اس مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی خوشی کے لیے رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہے جو گرنے والا ہے، سو وہ اس آرکیٹیکچر کے ساتھ ہی دوزخ میں گر پڑے گا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور منافقت یعنی ہپوکریسی کی وجہ سے کھٹکتے رہے گی، سوائے اس کے دل مسلسل یعنی کنٹینیوس مسلمانوں سے دشمنی رکھنے
سے پراپر یعنی بھرے رہیں گے۔ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یا قتل کرے تو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور حق کی خاطر قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رسپانسبلٹی میں پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل اور قرآن میں بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے بدلے میں تم نے جان و مال کو بیچا ہے، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے آخر سودا کر لیا یعنی آخرت کے لیے سودا کر لیا، وہ لوگ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف یعنی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، دنیا کے مزے چھوڑ کر روزہ رکھنے والے ہیں، خوشی سے رکوع یعنی نماز قائم کرنے والے، اللہ کی قربت کے لیے سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے لمٹس یعنی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والے، یہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ وہ خرابداری یعنی بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خرابت داری۔ اس کے بعد ان کے لیے یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں، واضح یعنی کلیئر ہو گیا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ کر چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، پھر اس کے حق میں کبھی دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند ہونے والے اور بہت ڈیسنٹ زبردست شخص ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے جو انہیں پرہیز کرنا چاہیے تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان میں ساری بادشاہی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے کون ہے؟ یعنی اللہ کوئی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کے خلاف تمہاری مدد کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور انہیں مہاجرین پر بھی اور انصار مدینہ پر بھی جنہوں نے غزوہ تاقوب میں مشکل وقت میں بھی اللہ کے رسول کو فالو کیا اور اس صورتحال کے بعد کے قریب تھے، ان میں سے ایک گروہ کے دل گر پڑے اور ان پر اللہ متوجہ ہوا، گرنے سے بچا لیا، وہ ان پر نہایت شفیق اور نہایت رحم والا ہے۔ ان لوگوں کے دل گر جانے والے تھے، مطلب اپسیٹ ہو جانے والے تھے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان تینوں لوگوں پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرمائی جن کے فیصلے کو اللہ نے ہولڈ پر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود بڑی رہنے پر تنگ کر دی تھی اور جان پر مصیبت ہو گئی تھی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اللہ کی طرف رجوع کے یعنی معافی مانگنے سے، تب اللہ تعالیٰ ان پر لطف و کرم سے رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ پر قائم رہے، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو،
اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 120 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مدینے والے اور ان کے قریب کے گاؤں میں لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جان سے محبت رکھے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جو انہیں اللہ کی راہ میں پیاس بھی لگتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے، جو ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کافروں کا چلنا مشکل اور غصے میں لڑتے ہیں، اور دشمنوں سے جو کچھ بھی ملتا ہے جیسے کہ قتل اور زخمی ہو جاتے ہیں یا مال غنیمت، اور یہ ہر ایک بات کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔